يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحقاف جو ہے ہم کریں گے. احقاف کا مطلب ہے ریت کے پہاڑ یا ٹیلے جہاں پر قوم عاد ہوتی تھی، اس علاقے کا نام ہے یہ. حامیم حروف مقطعات ہے. نازل کرنا ہے کتاب کا جو زبردست اللہ کی طرف سے ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہ کتاب کو معمولی مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور مقرر مدت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن قیامت تک کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جو وہ خبردار کیے گئے ہیں اعراض برتنے والے، یعنی جس سے سب سے زیادہ باخبر رہنا تھا اس سے جو ہے سب سے زیادہ، یعنی موت سے، قیامت سے وہ لوگ بالکل جو ہے اگنور کرتے ہیں، اس سے بالکل بھول کر بیٹھے ہوئے. کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے. دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا زمین میں، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، یا باقی مانتا علم میں سے، یعنی علمی دلیل میں سے، نالج میں سے کوئی ایسا پروف، کوئی ایسی دلیل دو جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے سوائے نعوذ باللہ کوئی اور الہ ہے اگر ہو تم سچے. اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوائے، جو نہیں جواب دے سکتا اس کے لیے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے. یعنی اللہ کے سوائے جس کو بھی پکارا جاتا ہے، پکارا مینز یہاں پہ دعا کی جاتی ہے، وہ قیامت کے دن تک بھی پکاریں گے تو سننے والا نہیں ہے. اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، وہ ہوں گے ان کے لیے دشمن اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کے منکر. یعنی جن کو پکارتے تھے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گرے، تو اس لیے ان کے دشمن ہوں گے. اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری روشن نشانیاں، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب وہ آ گیا ان کے پاس یہ ہے جادو کھلا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑ لیا ہے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے والے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گڑ لیا. کہہ دیجئے اگر میں نے گڑ لیا ہے اس کو تو میں نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ سے کسی چیز کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو گڑ لوں، میں جھوٹ پیش کروں قرآن کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. وہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم پڑھتے ہو اس میں کافی ہے ساتھ اس کے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور غفور الرحیم ہے. کہہ دیجئے نہیں ہوں میں نیا انوکھا رسولوں میں سے، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارے، اور ساتھ نہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، مگر نہیں میں پیروی کرتا جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں میں خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا. کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے اگر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ قرآن، اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اوپر اس کی مانند کے، یعنی یہ قرآن کی گواہی جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی دی ہے کہ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کے آنے کی باتیں ہیں، تو ایمان لیا اور تم نے تکبر کیا. تم لوگوں نے تکبر کیا، اور خاص طور سے یہ طائف میں سے کسی ایک بنی اسرائیل تھا جس نے جو ہے ایمان بھی لے کر آیا اور اس نے گواہی بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں.
تو وہ ایمان لے کر آیا, وہ گواہی بھی دے رہا ہے, تو پھر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں جو ہے اس کا انکار کرتے ہو, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اگر ہوتا وہ اچھا یعنی قرآن یا دین تو نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر طرف ان کے, یعنی دین میں بھلائی ہوتی تو پھر اسلام لے کر آنے والے اتنے غریب اور کمزور لوگ کیوں ہیں, یہ اعتراض تھا ان لوگوں کا. اور جبکہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے تو عنقریب وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا, اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آ چکی ہے, اور یہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرنے والی ہے, عربی زبان میں ہے تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اور خوشخبری دے دو نیکوکاروں کے لیے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے, یہی لوگ جنت کے ساتھی ہے, ہمیشہ رہنے والے, اس میں بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. اور وصیت کی تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں اور جنم دیا اس کو ناگواری میں, یعنی پریگنینسی اور ڈیلیوری کی تکلیف جو ماں نے لی ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے. اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 ماہ تھا, یعنی 24 منتھس جو ہے 2 سال اس کا دودھ پلانے کی مدت, اور منیمم اگر پریگنینسی اگر کوئی فیمیل اٹھاتی ہے تو 6 منتھس ہوگی ایٹ لیسٹ. تو وہ پورا جو ہے اتنے ماہ تو یعنی اتنے منتھس تو جو ہے ہر ماں ایک بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ چکا اپنی جوانی کو اور پہنچا 40 سال کو, کیونکہ یہ فل جو ہے بھرپور جوانی میں ہوتا ہے, کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا, یعنی وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر, اور یہ کہ میں عمل کروں صالح, تو راضی ہو جائے اس پر اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں. یعنی پھر وہ کیا کرتا ہے, بڑا ہو کر میچورٹی کی ایج پہ پہنچ کر اپنی اولاد کے لیے پھر وہ دعا کرتا ہے, تو راضی ہو جائے اس پر اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں, بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے جو بہترین انہوں نے عمل کیا, اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کی برائیوں سے, گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, جنت والوں میں ہوں گے. وعدہ ہے سچا وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں. اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف تم دونوں پر, یعنی ایک طرف جو ہے ایسے انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, دوسرا جو ہے جو اپنے والدین کو جو ہے اذیت دیتا ہے اور کہتا ہے اف تم دونوں پر, کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا, حالانکہ تحقیق گزر چکی نسلیں مجھ سے پہلے. اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرا برا ہو, یعنی اپنے اولاد کے اوپر کہتے ہیں کہ ہائے تیرا افسوس ہو, ایمان لے آپ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. تو وہ کہتا ہے مگر نہیں, یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی, یہ وہ لوگ ہیں حق ہو گئی ان پر بات, گروہوں میں تحقیق گزر چکے ان سے پہلے جن میں سے اور انس میں سے, بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے. جن اور انس میں سے, یعنی یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے ایمان لے کر آئیں گے, کچھ ایمان کا انکار کریں گے, اور واسطے ہر ایک کے درجے ہے اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا, یعنی جس جنت کے 100 درجے ہے, یہاں پہ درجوں کے حساب سے جنت میں انٹر ہوں گے, اور تاکہ پورا بدلہ دے ان کو ان کے عمل کا, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, آگ پر کہا جائے گا لے گئے تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں, یعنی تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا لیا تم نے ساتھ ان کے, تو آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں ناحق, اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے. اور ذکر کیجیے عاد کے بھائی کا, اس نے جب خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں, یعنی اسی پر سورت کا نام ہے, اور عاد کے بھائی جو ہے ہود علیہ السلام ہے. اور تحقیق گزر چکے تھے قبر کرنے والے اس سے پہلے اور اس کے پیچھے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی, بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے, پس لے آ ہمارے پاس ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے ہم کو, اگر ہے تو سچوں میں سے. اس نے کہا بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے, لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایک قوم تم جہالت برتتے ہو. تو جب انہوں نے دیکھا اس کو, یعنی جب عذاب آیا بادل آنے والی ان کی وادیوں کو, تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے برسنے والے ہیں ہم کو, بلکہ وہ جس کی تم جلدی مچا رہے تو ساتھ اس کے, یعنی بادلوں کو دیکھ کر وہ خوشخبری سمجھے لیکن وہ ایکچولی میں اللہ کا عذاب تھا. عذاب ہے دردناک, ہلاک کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. تو وہ ہو گئے مگر نہ دکھائی دیتے تھے ان کے گھروں میں, یعنی پورے ختم ہو گئے, نو لائف,
اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں قوم کو جو مجرم ہے، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو اس میں جو نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، اور بنایا یا ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تو نہ کام آئے ان کو ان کے کان اور ان کی نگاہیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی، یعنی کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیے تو وہ بچا بھی نہیں سکے جب تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا، اور گھیر لیا ان کو جو ساتھ تھے وہ اس کے مذاق اڑاتے، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے آس پاس ہے، یعنی قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، بستیوں میں سے، اور پھیر کر لائے ہم آیات شاید کہ وہ لوٹ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بار ان کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ وہ ہدایت پالے۔ تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوائے تقرب کے لیے کچھ الہ، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کیوں ان کو جو ہے کام نہیں آئے بلکہ کھو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو کچھ وہ گڑھا کرتے تھے۔ اور جب پھر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات سن رہے تھے، کہنے لگے چپ ہو جاؤ، یعنی آپس میں سننے لگے اور وہ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ کیونکہ قرآن سننا تھا۔ تو جب تمام ہوا پھر گئے، یعنی قرآن سن لیا پھر گئے اپنی قوم کی طرف، یعنی جن اپنی قوم کی طرف گئے اور خبردار کرنے والے بن کر، یعنی سن کر جو ہے اپنی قوم کو قرآن کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب نے قرآن اتاری گئی موسیٰ کے بعد تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہدایت دیتی اور حق کی طرف سیدھے راستے کی۔ اے ہماری قوم، جواب دو اللہ کے دائی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ تو جنات جو ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور جو نہ جواب دے اللہ کے دائی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اور نہیں اس کے لیے اس کے سوائے کوئی مددگار، یہی لوگ گمراہی میں کھلی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکا ساتھ اس کے تخلیق کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب پیدا کر تھکے بھی نہیں، کہ قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے مردوں کو، بے شک کیوں وہ نہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ پیدا کر کے تھکتے نہیں ہے تو پھر دوبارہ ہم کو قیامت کے دن کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، فرمائے گا پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، پس صبر کرو جیسے صبر کیا ہمت والوں نے۔ یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار باتیں کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو کفر کریے، جیسے پچھلے رسولوں نے بھی جو ہے کیا کیا، صبر کیا، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب نے جو ہے صبر کیا۔ تو صبر کیا ہمت والو رسولوں میں سے، اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی، یعنی ایسے لگے گا دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے دن میں سے پیغام پہنچانا ہے، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم جو فاسق ہے۔ سورہ محمد شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، گم ہو جائیں گے ان کے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، اور وہ ایمان لائے جو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور درست کر دیا ان کا حال۔ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مانے اور ایمان جو لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برائیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کے اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ پھر جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم مارنا ہے گردنوں کا، یہاں تک کہ جب خوب سختی کر لو تم ان سے تو پکا کرو بندھن کو۔ یعنی یہاں پہ مکہ فتح کرنے کے لیے کافروں سے اور دین اسٹیبلش اور توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جب کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا احسان کرو اس کے بعد، یعنی اب اگر وہ ایمان لے کر آتا ہے تو چھوڑ دو، قیدیوں کے ساتھ برا معاملہ مت کرو، اور خواہ فدیہ لو یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اپنے اوزار۔ یعنی اگر وہ پیس وہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کے قیدیوں کو لے کر ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو، یہ بات۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بدلہ لیتا ان سے، لیکن تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو ساتھ بعض کے۔ یعنی بیسیکلی جو ہے جنگ جو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کی، اور ویسے بھی اللہ کا حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے دیٹ از اونلی
جنگ جو ہے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مکہ جو ہے شرک سے خالی کرنا تھا. تو کبھی بھی جو ہے مال کے لیے، پیسے کے لیے، ٹیریٹوریل ایکسپینشنز کے لیے یہ سب نہیں ہوئی. تو اگر وہ جو ہے دین اور امن میں آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، یہ بتایا گیا، کیونکہ جنگ کا مقصد جو ہے دنیائی چیزیں حاصل کرنا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی جو شہید ہو گئے، تو ہرگز نہ ضائع کرے گا ان کے اعمال، ان قریب و رہنمائی کرے گا ان کے اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی. پہلے ہم لے چکے تھے کہ وہ لوگ جنتوں میں ہوں گے اور داخل کرے گا ان کو جنت میں. تعریف کر دی اس کی، یعنی جنت کی پہچان بتا دی ان کے لیے. دے نو واٹ از جنت. اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گی اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی دین اسٹیبلش کرنے میں، اور جمع دے گا تمہارے قدموں کو. یعنی تم اگر ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سپورٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو ہمت دیں گے اور تم کفر کے اوپر، یعنی کافروں کے اوپر غالب ہوگے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تباہی ہے ان کے لیے، اور اس نے بھٹکا دیا ان کے اعمال کو. یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے جو ناپسند کیا نازل فرمایا اللہ نے، یعنی قرآن کو ناپسند کیا، تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال. کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں؟ تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ہلاکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اور ان پر کافروں کے لیے ان کی مثالیں ہیں، یعنی تم ان کا اگزامپل لو اور ان کے حرکتیں مت کرو. یہ بے شک اللہ تعالیٰ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر لوگ نہیں کوئی مددگار ان کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں، یعنی دنیا میں فائدے مزے اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں جانور. کیونکہ جانور کا مقصد کھانا ہے، انسان کا مقصد جو ہے کھانا نہیں ہے. انسان کا مقصد دنیا اور آخرت بنانا ہے، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اور کتنے ہی بستیوں میں سے زیادہ وہ شدید تھی قوت میں تیری بستی سے، یعنی مکہ والوں سے بھی زیادہ پاورفل لوگ تھے جن کو اللہ نے ہلاک کیا. وہ جس نے نکال دیا آپ کو، یعنی مکہ سے جو نکالے ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے، لیکن اللہ نے ہلاک کیا ہم نے ان کو، پس نہیں کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے. کیا بھلا جو ہو اوپر ایک واضح نشانی کے اپنے رب کی طرف سے، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو خوبصورت بنایا ان کے لیے اس کے برے اعمال، اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یا پھر مسلمان اور جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مثال اس جنت کی، وہ جو وعدہ دیے گئے متقی لوگ، اس میں نہریں ہیں پانی سے غیر متغیر، یعنی ان کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، پانی خراب نہیں ہوگا، کوالٹی وہ نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر بوچھ یا کوئی کیڑے یا کوئی چیز نہیں اس میں ہوگی. اور نہریں دودھ نہیں تبدیل ہوا اس کا مزہ، یعنی دودھ بھی جو ہے خراب ہونے والا نہیں ہوگا، اس کی نہریں ہوں گی. اور نہریں شراب کی لذت پینے والوں کے لیے، اور نہریں شہد کی صاف، یعنی اب یہاں پہ 4 نہریں ہیں، پانی، دودھ، شراب اور شہد کی صاف. اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں میں سے ہوں گے، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں. اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا، تو وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو، یعنی انٹسٹائنز کو کٹ کر دے گا. اللہ محفوظ رکھے. ایسے جہنم کا پانی ہوگا. اور ان میں سے جو غور سے سنتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، کیا کچھ اس نے کہا ابھی، یعنی آپس میں ڈسکشن ان کا. یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اس نے زیادہ دی ان کو ہدایت، اور اس نے زیادہ دیا ان کو تقوی، یعنی دوز ہو چوز ہدایت، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں. تو نہیں وہ دیکھ رہے مگر یعنی انتظار کر رہے ہیں، مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک. تو تحقیق آ چکی اس کی علامت، یعنی اب قیامت کے جو مائنر سائنس ہے وہ تو نظر آ گئے ہیں، تو قیامت از ویری نیئر. تو کہاں سے ہے ان کے لیے وہ آئے گی جب ان کے پاس ان کی نصیحت. تو جان لو بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اور بخشش مانگ یہ اپنے قصور کے لیے، یعنی جو بھی غلطیاں کرتے ہیں اس کے لیے بخشش مانگنا ہے ہمیشہ. اور مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، یعنی دوسروں کے لیے بھی. آپ تو خاص طور اپنی امت کے لیے مانگتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے رہنے کی جگہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تم کہاں چلتے ہو، کہاں پھرتے ہو، کہاں رکتے ہو، کہاں سوتے ہو، کہاں تمہاری پوری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ از کیپنگ این آئی آن یو. اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت، پھر جب اتاری گئی صورت محکم ایک
یعنی پہلے کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کیوں نہیں آتی، جب آ گئی اور ذکر کیا گیا اس میں جنگ کا، تو تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافقین وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف دیکھنا، بے ہوشی طاری ہو اس پر موت کی وجہ سے، تو کمبختی ہے ان کے لیے۔ یعنی پہلے جو ہے لوگ کیا کرتے تھے کہ لڑنا چاہتے تھے، کافروں کو مارنا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو جو منافقین تھے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اب کیونکہ اب مدینے میں پیسفل ایک انوائرمنٹ تھا، آرام سے سکون سے وہ رہ رہے تھے، ان کو جنگ نہیں کرنا تھا، تکلیف نہیں اٹھانی تھی، تو ان کو موت لگتی تھی۔ اور اطاعت اچھی بات ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی اطاعت اچھی بات ہے۔ پھر جب مقرر ہوا فیصلہ، پھر اگر وہ سچ کہے اللہ تعالیٰ سے، البتہ وہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ تو کیا امید ہے تم سے اگر وہ منہ موڑ جائے کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں اور نہ تم کاٹو گے اپنے رشتوں کو؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ منافقین جو ہے چاہے جتنے بھی ہمیشہ وہ بڑے بڑے باتیں کرتے رہے، لیکن جب احکامات آئے تو وہ کبھی بھی پورے نہیں کیے، وہ ہمیشہ زمین میں فساد کرتے اور رشتوں کو توڑتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، جو زمین میں فساد کیا اور رشتوں کو کاٹتے رہے، پھر بہرا کر دیا ان کو، رندھا کر دیا ان کی آنکھوں نے۔ کیا بھلا نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں، یا دلوں پر تالے ہیں ان کے؟ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹوں پر بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، یعنی قرآن کے جو ہے تمام احکامات، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا آسان کر دیا شیطان نے ان کے لیے، اور امیدیں دلائی ان کو یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، یعنی منافقین کہہ رہے ہیں مشرکین کو، اہل کتاب کو، کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز۔ تو کس طرح جب فوت کریں گے ان کو فرشتے ان کے چہرے ماریں گے، چہروں پر ماریں گے ان کو اور ان کی پیٹوں پر، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ان سے۔ یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی منافقین کے، ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینہ حسد، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ان کو ایکسپوز نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں البتہ دکھا دے ہم تجھ کو انہیں، پھر البتہ پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور بعد میں کیا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور البتہ تم ضرور پہنچا لوگے انہیں، اور البتہ تم ضرور ان کو پہچان لوگے اسلوب میں، کلام سے، یعنی ان کے لہجوں سے، باتوں سے، ان کے طریقے سے بھی تم ان کو اچھی طریقے سے پہچان لوگے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے عمل کو۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، یہاں تک کہ ہم جان لے مجاہدوں کو، یعنی دوز ہو اسٹرگل فار دین تم میں سے، اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں تمہاری قبروں کو، یعنی تمہارے حالات کو جو ہے ڈفرنٹ حالات سے تمہیں گزار کر ہم بہت آزماتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں روکا اللہ کے راستے سے، انہوں نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق، یعنی قرآن آنے کے بعد ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان قریب وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال، یعنی کفر کرنے والوں کے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے یعنی کفر کی حالت میں، حالانکہ وہ کافر ہے، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ پس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، یعنی کمپرومائز کی طرف دین میں نہیں ہو سکتا، یعنی تم تھوڑا شرک کر لو ہم تھوڑا توحید، ایسے نہیں ہو سکتا، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں۔ بے شک زندگی دنیا کی کھیل ہے اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو دے گا تم کو اجر تمہارے، اور نہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے، اگر وہ تم سے مانگ لے ان کو، پھر تم سے چمٹ جائے تم بخل کرو گے، اور نکالے گا تمہارے بخل کو، یعنی سب جو ہے یعنی صحابہ کرام جیسے وہ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے تھے دین میں، یہ جو منافقین ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تم ہو وہ لوگ، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اگر وہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتا تو اس کے نیکیوں میں کمی ہوئی، وہ اپنے آپ کے لیے بخل کیا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سوائے، پھر نہ ہوگا تم جیسا۔ سورۃ الفتح، فتح یعنی ایک تو وکٹری بھی ہے، پھر فیصلہ اور کھولنے کے معنی بھی اس میں آتے ہیں۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس فتح عطا کی ہم نے آپ کو کھلی فتح، یعنی صلح حدیبیہ
میں جو ہے لگ رہا تھا کہ مسلمان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن کفار مکہ جو ہے ان کو نہیں جانے دیا، اور کچھ ایسے شرائط رکھی جس سے لگ رہا تھا جیسے اس سال نہیں عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئیں گے تو ان کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ آئیں گے تو پھر ان کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو ہے کچھ ایسی شرطیں رکھی گئی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے وغیرہ، لیکن ایکچولی جو ہے فائنلی دیٹ وہ جو سرکمسٹینسز تھے اور حالات تھے اس کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فتح کے وہ ہوئے تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے، آپ کو بچا لے اللہ تعالیٰ جو پہلے ہو چکا آپ کے قصور میں سے، یعنی حالات ایسے بنائے کہ فتح مکہ بنا جنگ کے، بنا تلوار اٹھائے ہو گئی، اور جو بعد میں ہوا اور پورا کر دے اپنی نعمت کو، یعنی دین اسٹیبلش ہوا آپ پر اور رہنمائی کرے آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی حالات صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ تلوار اٹھی، نہ کوئی قتل ہوا، لیکن آرام سے جو ہے بالکل امن کے ساتھ فتح مکہ ہو گیا۔ اور مدد فرمائے آپ کی اللہ تعالیٰ نے زبردست مدد، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کی سکینت یعنی سکون مومنوں کے دلوں میں، تاکہ وہ بڑھ جائے ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے، اور اللہ کے لیے لشکر آسمان اور زمین کے، یعنی ساری قوت، ساری آرمیز آسمان اور زمین میں اللہ کے لیے، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا، تاکہ داخل کرے مومنوں کو اور مومن عورتوں کو باغوں میں، یعنی مرد اور عورت دونوں کو باغوں میں، بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی، اور عذاب دے منافقین کو، اور منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹا گمان کرتے ہیں، گمان برا، انہی پر گردش ہے بری، اور ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، اور ان سے اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے جہنم، اور برا ہے ٹھکانہ، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غالب، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور خوشخبری دینے والا، حق کی باتیں بتاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں اور ڈرانے والے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم قوت دو اس کو، یعنی سپورٹ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم تعظیم کرو اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرو، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کی، اور صبح اور شام، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، یعنی وعدہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا، بے شک وہ بیعت کر رہے ہیں یعنی اللہ سے، یعنی خاص طور سے صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ بیت الرضوان جو ہوا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قتل ہونے کی افواہ اڑ گئی تھی، تو تب جو ہے اٹ واز گریٹ تھنگ کہ کوئی جو ہے صحابی، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو کفار مکہ کے پاس کچھ ایک میسج لے کر گئے تھے، اور ان کا قتل ہو گیا، تو اٹ واز بہت بڑی دشمنی۔ تو اب دین کو جو ہے سپورٹ کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی ضرورت تھی، ہوا نہیں قتل، واپس آ گئے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ صحابہ کرام نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیا تھا کہ دے ول سپورٹ دین اینڈ دے ول سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، جو صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ ہوا، اس کا ذکر یہاں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو وہ وعدے کر رہے تھے، تو اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو جو کوئی توڑ دے تو بے شک وہ توڑتا ہے اپنے نفس پر، یعنی جو کوئی وعدے کر کے توڑ دے وہ اپنے نفس کے لیے جو ہے کو نقصان میں ڈالتا ہے، اور جو کوئی پورا کرے اس کو جو اس نے عہد کیا اس پر اللہ سے، تو عنقریب وہ دے گا اس کو اجر عظیم۔ عنقریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی جو عمرے کے لیے نہیں گئے بدوؤں میں سے، مشغول کیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، پس بخشش مانگی ہے ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں اپنے زبانوں کے ساتھ جو نہیں ان کے دلوں میں ہے، یعنی وہ ایکچولی گلٹی نہیں تھے، وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہہ دیجئے پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نقصان کا، اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نفع کا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ نفع کا جو ہے کوئی فائدے کا ارادہ کیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان کا ارادہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو باخبر، بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم قریش نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلٹ کر نہیں آئیں گے، فتح مکہ نہیں ہوگا، اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف یعنی مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے نا کبھی بھی، اور خوبصورت بنا دی گئے یہ بات تمہارے دلوں میں، اور گناہ کیا تم نے گمان برا، اور ہو تم قوم ہلاک ہونے والے نے، قریش اور کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت
آسمانوں کی اور زمین کی، بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے، جب چلو گے تم طرف غنیمتوں کے تاکہ تم لے سکو ان کو، چھوڑے ہم کو ہم پیروی کرے تمہاری، یعنی جو لوگ نہیں گئے جب واپس آئے اور فیوچر میں جہاں جانے سے فتح یقینی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ جانا چاہتے تھے مال غنیمت کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالے اللہ کا کلام۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری، اسی طرح تم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی پہلے بھی ہمیشہ تم لوگ جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے وعدے کیے لیکن نہیں کیے، پس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، یعنی ہم کو جو ہے روک رہے ہو، یعنی تو تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے ساتھ چلے اور ہم کو بھی مال غنیمت ملے، بلکہ ہے وہ نہیں، وہ سمجھتے مگر بہت کم، یعنی وہ سمجھتے نہیں ہے کہ جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، یعنی جو پارٹیسپیٹ نہیں کیے جنگ میں، بدوؤں میں سے، عنقریب تم بلائے جاؤ گے طرف ایک قوم کے سخت قوت والی، یعنی فتح مکہ کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی جس میں اور بھی سخت قوموں کے ساتھ جنگیں ہوئی، تمہیں جنگ کرنی ہوگی ان سے، یا وہ مطیع ہو جائیں گے، انہیں یا تو جنگ ہوگی یا تو دے ول پٹ پیس، پھر اگر تم اطاعت کرو دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجر اچھا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسے کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے، وہ عذاب دے گا تم کو، عذاب دردناک نہیں ہے۔ اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، یعنی اگر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جنگ میں، اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ان کے نیچے سے نہریں، اور جو کوئی منہ پھیرے گا وہ عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، قد راقك الصفا صفا الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا،